السلام علیکم محمد مسعود صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی مہربانی آپ کی. اچھا علامہ صاحب آپ کی ماشاءاللہ پرولولہ تقریر ہم نے خطابت سنی. تو سر دیکھیں جو اس دن بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ نہ کوئی ہمارا کوئی گورنر سسٹم اسٹیبلش ہو سکا، نہ گورنمنٹ بن سکی، اور پھر ہم جنگیں لڑتے رہے، وہ کافر ہمیں مارتے تھے ہم انہیں اور ان کا مال و اسباب لوٹتے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ساری یعنی وہ جنگ ایسی تھی جب کسی سے خطرہ ہوتا تھا کہ somebody will attack اور اسلام کو ختم کرے گا، تب آپ تلوار نکالتے تھے. یہ ساری باتیں آپ کی جناب کی بالکل درست ہے. لیکن ابھی سر عصر حاضر میں اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بھی تو ایک غلط چیز ہے نا کہ یہ جو یا تو ہم لوگ یہ مان لیتے پہلے دن سے کہ یہ جو پیلسٹائن ہے کانفلکٹ ہے وہ نہ یہودیوں کو دے دے سارے مسلمان مل کر. اب وہ نہ امریکہ آگے بیٹھا ہوا ہے وہاں، تو وہ بھی تو اس کے جو اڈے شڈے ہیں وہ چوکیدار بنا، یا تو اس کی بالادستی ہے ہم قبول کر لیں، ایک ریالٹی ہے وہ. لیکن وہ دشمن ہے، وہ کل کو سب کو مارے گا، سنیوں کو بھی مارتا ہے، سنیوں کو استعمال کر کے اہل تشیعوں کو مرواتا ہے، اور میں بھی کل کو کوئی وقت آ جائے تو وہ اہل تشیعوں کو یوز کر کے سنیوں کو مروانا شروع کر دے. اس کو تو ایک آبجیکٹو تو ایک ہی ہے نا، کیونکہ پروفیسر نے فرمایا کہ یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہ یہود و نصارہ ان کی پیروی نہ کرنے لگو. تو اس پرسپیکٹو میں بھی آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ آخر پھر اگر ہم بالکل ہی ہاتھ پر رکھ کر بیٹھے کہ کوئی ایٹیچیوڈ تو بنانا پڑتا ہے نا. میں ریئلی آپ کو بتاؤں کہ آپ کی باتیں درست ہیں، میں اتنا کوئی شیعہ مذہب کو اسٹڈی نہیں کیا، دیکھیں آپ لیکن ہماری پاکستانیوں کے ایز اے متعلق مسلم بردرز ان فیتھ ہے، ہماری ہمدردی تو ہوگی ایران سے. نہیں ہمدردی، دیکھیں ہمدردی ہماری جو ہے نا عوام سے ہے، شیعوں سے ہے. ہماری ہمدردی ظالم حکومت سے نہیں ہے. آپ کی ہو سکتی ہے، میری نہیں ہے. جیسے اسرائیل کی ظالم حکومت ہے اسی طرح ایران کی حکومت بھی ہے. وہ اور طرح سے ظلم کرتے ہیں، اور طرح سے ظلم کرتے ہیں. اگر منافق اور ظالم کافر کے درمیان جنگ ہوتا ہے، بس یہ پہلی بات تو نہیں ہے نا، پہلی بار تو جنگ نہیں ہوئی. دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں آپ سمجھتے ہیں اس زمانے میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوتے تھے؟ اس زمانے میں زیادہ جنگ ہوتے تھے. یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں مسلمانوں کے درمیان، اور کن کے درمیان؟ اور عیسائیوں کے درمیان. اور بہت دفعہ اس مسلمانوں کو شکست ہوتی تھی، یعنی وہ آ جاتے تھے مسلمان علاقے فتح کرتے تھے عیسائی. اسی طرح وہ اب بنی امیہ کا زمانہ تھا، اور بنی امیہ نے بڑے فتوحات کیے ہیں. اور ایرانی حکومت نے تو کوئی فتح ہی نہیں کیا نا. یہ پورا افریقہ کس نے فتح کیا؟ بنی امیہ نے. سینٹرل ایشیا کس کے زمانے میں فتح ہوئے؟ بنی امیہ کے زمانے میں. اندلس فتح کب کس کے زمانے؟ بنی امیہ کے زمانے میں. بھائی آپ کو پتہ ہے ان کا جو وین گارڈ ہے فرانس کے سینٹر تک پہنچ گئے تھے بنی امیہ کا. آپ کو پتہ ہے اندلس اسپین کو فتح کر کے یہ ان کو پیش قدمی کرتے یہ پیرس تک پہنچ گئے تھے. وہاں سے ان کو شکست ہوئی، پیرس کے قریب سے ان کو شکست ہوئی ہے، یہ واپس پلٹ آئے. تو اتنی جب جنگیں ہوئی ہیں، پھر بنی عباس کے زمانے میں تو ہمیشہ جنگیں ہوتی تھیں. ان جنگوں میں دیکھیں کبھی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم یہودیوں اور نصارہ کے مقابلے میں کس کا ساتھ دے دو؟ بنی امیہ بنی عباس کا ساتھ دے دو. کبھی نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ شیعوں کو منع کیا کہ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھو. اور فرمایا کہ ان کا ساتھ دینا ایسا خنزیر کا گوشت کھانے کے جیسا حرام ہے نا، اسی طرح اگر ہم اور آپ کے جو ظاہری استدلال ہو نا وہ اسی طرح کہ بھئی یہ ہم کفار کا مسلمانوں کا جنگ ہو رہا ہے، آپ کی ہمدردیاں کہاں؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ جا کے وہی ہمدردی دے دو نا. اب دیکھیں یہ جو جنگ ہو رہی ہے، ہم اس جنگ کے خلاف ہیں جو ایران میں جو حملہ ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے شیعہ بھائی وہاں پہ بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، شیعہ بے گناہ عوام مر رہے ہیں. شیعہ ہمارے جو مومنین ہیں وہ اذیت مبتلا میں. میری جو ذاتی رائے کہ اگر اس میں منافقین مرتے ہیں اس میں میرا کوئی دکھ نہیں ہے. منافق اگر مرتا ہے، جس نے منافق نے شیعہ مذہب کو پرورٹ کیا، فاسد کیا، جو کہتا ہے میری اتھارٹی وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی، اس میں اس کے مرنے پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ایک شیعہ قوم کو، ایک شیعہ ملک کو یرغمال بنایا کہ ان کی تباہی شیعہ قوم کی تباہی. جب یہ شیعہ قوم ان کے ساتھ تباہ ہو جاتی ہے، جل جاتے ہیں اور غرق ہو جاتے ہیں، تو اس سے تو ہمیں افسوس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہ کہ ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ہماری ہمدردیاں ہمارے شیعہ بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے شیعہ بہنوں کے ساتھ ہیں، ہمارے شیعہ مقدسات کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ایران میں، یہ کسی ویکیوم میں نہیں ہو رہا. اس کا پہلے بہت بیک گراؤنڈ ہے. اس کا پچھلے 47 سال سے بہت لمبا بیک گراؤنڈ ہے.
इन्होंने पंगा लिया तो जंग हुए ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने ऐसे हमला किया इसराइल ने सुबह नाश्ता करके कहा कि चलो आज हमला करता है। मैं नहीं कहता काफिर अच्छे हैं, काफिर को ये काफिर यहूद नसा इनसे तवक्को करना कि हमारे मजहब के मफादात को पेश नजर रखें और हमारे मजहब को प्रोटेक्ट करना, ये गलत बात है। इसका तवक्को ही करना, इसका समझना ये गलत है। यहूद इसराइल से हमें यही तवक्को करनी चाहिए कि इसराइल अपने यहूदियों के मफादात का वो दिफा करेगा, और क्या करना उसने। अमेरिका से यही तवक्को करनी चाहिए कि वो अपने मफादात, अपने कौम के, अपने मुल्की मफादात का दिफा करेगा। और हमें यह समझना चाहिए कि अब जब तुम उनसे बदला पंगा लोगे और कहोगे कि मैंने पूरी आलम इस्लाम में इनकलाब लाना है और मैंने इसराइल को कैंसर सेल की तरह जड़ से उखाड़ के फेंक देना, तो वो तो सामने से तो आपको वो शाबाश तो नहीं कहेंगे ना, वो तो आपको नहीं करने देंगे। वो तो आएंगे, जैसे आपका अपना मुल्क है भाई पाकिस्तान में, अगर अभी आप जो है ना कश्मीर को आजाद करने की कोशिश करें तो आपके साथ क्या होगा, सुना ना मसूद भाई। जी सर। भाई अभी आपका पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान आधे मुल्क पे इंडिया का कब्जा है। हैदराबाद इंडिया पर कब्जा, कितने मुस्लिम रियासतें हैं जिन पे इंडिया ने कब्जा किया, कश्मीर है कि उसके अलावा भी है ना, हैदराबाद भी है, 2-3 और मजीद है। चले आप उसको आजाद करने की कोशिश करो ना, नहीं कर सकते भाई। करेंगे तो खुदकुशी होगी ना, करेंगे तो क्या होगा। अभी हुकूमत पाकिस्तान ने कभी फलस्तीनियों की हिमायत नहीं की है ना, सिर्फ ज़बानी तौर पर हिमायत की है, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते वक्त हिमायत की है ना, प्रैक्टिकल तो कोई हिमायत नहीं की हुकूमत पाकिस्तान ने कभी किया। जैसे इन्होंने अफगान मुजाहिदीन को सलाह दिया, ट्रेनिंग दिया, कभी किसी फलस्तीनी ग्रुप को दिया, फंडिंग्स दिया, नहीं दिया ना। अगर करें तो इसके साथ क्या होगा, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का ऐसा परखचे उड़ा देंगे ना अमेरिका और इसराइल कि फिर आपको याद रहेगा कि हुकूमत पाकिस्तान को बखूबी पता है कि भाई हम नहीं कर सकते, अगर हम ये काम करेंगे हमारे मसलहत में नहीं है, कौम तबाह हो जाएगा। इस जैसे हुकूमत पाकिस्तान कभी कोशिश नहीं करती कि जाके कश्मीर को आज़ाद करे, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे लिए खुदकुशी है। अब अच्छा सर, ये जो एक सवाल है छोटा सा, आप देखें ना, इस्लाम अगर हम समझे, ये सर जो अरब निकले हैं और इन्होंने इलाकों पर हमला करके जिहाद के नाम पर उनकी मतलब जिसको हम कहते हैं माले गनीमत हासिल किया है, तो उसी एनालॉजी को इस्तेमाल करते हुए तो ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिकन एम्पायर बने के मुल्कों के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया है कि दोबारा बोलें किसके नॉलेज को इस्तेमाल किया अमेरिका ने? सर उसी एनालॉजी को इस्तेमाल किया ना ब्रिटिश ने भी, और जिस तरह हमने मुसलमानों ने किया कि दारुल हर्ब कायम करके इलाकों पे कब्जा किया, मुल्कों पर अनजस्टिफाइड वॉर्स थी, वो जैसे कुस्तुनतुनिया जो फतह किया है, तो वो तो सही तो जंग नहीं चाहते थे, तो वो इस तरह मतलब है कि कॉलोनियलिज्म जो है उसका तो मूजद इस्लाम हुआ ना। फिर जो हमारे बनु उमैया थे या बनु अब्बास थे कि अपनी हुकूमतों के लिए वो इस्लाम भी बदल देते थे और फॉर गवर्नेंस जुल्म भी करते थे। तो हाउ हैव वी एनी सॉल्यूशन कि हमें जो बीइंग मुस्लिम, चाहे वो देखें जी हम मुसलमान तो कहते हैं, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें ये जो इस्लामिक एम्पायर्स थे ना, मुसलमानों के एम्पायर्स थे, ये दुनियाई एम्पायर्स थे, ये कोई शरई एम्पायर्स नहीं थे। ये फतह करते थे अपने शहवात के लिए, अपने मफादात के लिए, ना कि इस्लाम की खिदमत के लिए। और ना कभी इन्होंने इस्लाम फैलाई है। जो इस्लाम इन्होंने फैलाई है वो उसमें और कुफर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो इस्लाम बनी उमैया ने फैलाई, बनी अब्बास ने फैलाई है ना, वही इस्लाम है जो हर लिहाज से वो एक मुनहरिफ टाइप का इस्लाम है। और बल्कि इसके मुकाबले में अगर आप देखें कि अगर यूरोपियंस पावर्स ने उनके एम्पायर्स बने तो वो काफ़ी हद तक मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रहे, यानी इंसानी अक़दार के लिहाज से अगर देखा जाए कि ये जो है मुसलमान अगर फतह करते थे ना तो लड़कियां उठा के लेके आते थे, मर्द को कत्ल करो, औरतों को उठाओ, ये तुम्हारी कनीज है। अंग्रेजों ने तो ये काम तो नहीं किया भाई हिंदुस्तान, मैंने तो नहीं सुना कि अंग्रेजों ने काम किया। नहीं, उलमा को मारते थे बस। उलमा को भी नहीं मारते थे इंडिया अंग्रेज। वो उलमा को कोई जिहाद करे तो मारते थे ना, कोई जिहाद करे तो कत्ल करते थे, वही उलमा से कोई काम नहीं था उनको। बल्कि वो बहुत सारी मुस्लिम रियासतें थी उनके ज़माने में, इंडिया बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, ब्रिटिश ने उनको रहने दिया भाई। उनको वो अपने उनसे जो इंडिया से ब्रिटिश एम्पायर से टक्कर नहीं लेते थे, उनकी हुकूमत उनसे नहीं छीनते थे वो। और फिर उनके बाद जब अमेरिका सुपर पावर बना तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो कुछ कर सकते हैं, यानी बेदाद कर सकते हैं, अगर वो मुसलमानों वाला जिहाद या मुसलमानों के साथ शुरू करें तो मुसलमान तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ये वाकई दुनिया को फतह करना चाहे ना, और ये मुसलमानों के पास इनका दिफा करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। और ये लोग खुद कब्जा नहीं करना चाहते, ये खुद नहीं चाहते मतलब सऊदी अरब पे कब्जा करना चाहें या कुवैत पे, वहाँ के तेल के अड्डे अपने नेशनलाइज कर दें। कौन रोकने वाला है इनको? कोई रोकने वाला है?
کہ بحرین قطر پہ جس طرح کوئی ہے روکنے والا؟ آپ ان کی جو گورنمنٹس ہیں، جو سعودی عرب کی ہوگی، یو اے ای کی ہوگی، آپ کو پتا ہے وہابزم کا جو انگریز نے وہ بنایا پھر سعود خاندان کو، آپ ان کو لیجیٹمیٹ سمجھتے ہیں کہ اسلامی کے نظریے کے مطابق یہ حکومتیں بادشاہ بیٹے اور میں ہزار ہزار لیجیٹمیٹ نہیں سمجھتا ان کو مسعود بھائی، میں لیجیٹمیٹ ان کو نہیں سمجھتا. نہیں لیجیٹمیٹ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں کہاں لیجیٹمیٹ؟ سعودی لیجیٹمیٹ ہے. So what is the solution؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی حکومت کا تو سسٹم کوئی سولوشن نہیں ہے، کوئی سولوشن نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں اضطرار کا ایک ہی حل ہے، امام عصر علیہ السلام کے سوا کوئی سولوشن نہیں، کسی کے پاس سولوشن نہیں. ہمارے دیکھو سب جعلی علاج ہیں، جو بھی تم جمہوریت کا علاج لاؤ گے، انقلابوں کے لیے مولویوں کی حکومت تحریکی، یہ سب جعلی ہیں، کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے امام عصر علیہ السلام کے آنے سے. کے علاوہ ظالم اپنا چہرہ بدل دے گا. ظالم آج مثلا پہلے شاہ کی شکل میں تھا، پھر خمینی کی شکل میں آیا، ٹھیک ہے نا. ظالم ایک دفعہ جنرل کی شکل میں آتا ہے، ایک دفعہ ملا کی شکل میں آتا ہے، ایک دفعہ برٹش وائس رائے کی شکل میں آتا ہے. ظالم ہمیشہ آپ پہ حکومت کرتے رہیں گے، لیکن بعض مختلف ملکوں میں فرق ہوتا ہے، بعض زیادہ ظلم کرتے ہیں، بعض کم ظلم کرتے ہیں. یہ وہ جو زیادہ ظلم کرتے ہیں وہ برے ہیں، جو کم ظلم کرتے ہیں وہ ان سے مقابلے میں بہتر ہیں. لیکن یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. جو واحد سولوشن ہے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ امیر المومنین علیہ السلام. امیر المومنین علیہ السلام کون ہے؟ وہ امام عصر علیہ السلام امیر المومنین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. شیعہ اس پہ ہنسیں گے نا، شیعہ مولوی اس پہ ہنسیں گے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور شیعہ بھی ہنسیں گے. اور یہ کیونکہ یہ اپنے امام کو نہیں جانتے، یہ نقلی لیڈروں کو اپنا امام سمجھتے ہیں. سر اگر ہم اوور آل دیکھیں نا پوری دنیا کی ہسٹری، تو جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھیجے گئے، وسیع جس طرح آپ فرماتے ہیں بھیجے گئے، لیکن کسی جگہ سوائے ایک واحد انسیڈنٹ جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دی حضرت داؤد علیہ السلام کو یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان کے بیٹے کو، اس کے علاوہ تو ظلم ہی رہا ہے. چاہے جوئش امپائر ہو، جتنے مرضی آپ رومن دیکھ لیں، مسلمانوں کے امپائر دیکھ لیں، پوری ہسٹری دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام، تو انسان تو اس لحاظ سے پھر کبھی اوبے کیے ہی نہیں اس نے اللہ کے حکم، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے مسلمان ہو. میں عام طور پر ہمیشہ ظلم کا بول بالا رہا ہے، بالکل، اور کفر کا بول بالا رہا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، بالکل. اجازت دیں میں دوسرے کالرز کو لے لوں.